حضرت حسین سے محبت کرنا، حضرت حسین سے پیار کرنا اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، اس پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اسباب کیا ہیں؟ دنیا میں کسی بھی بندے سے جب محبت کی جاتی ہے، اس محبت کرنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں، محبت کرنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ محبت کرنے کی سب سے پہلی وجہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے کمالات ہوتے ہیں۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ اس کی ظاہری شکل و صورت، ظاہری خوبصورتی، ظاہری جمال ہوتا ہے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ کسی بڑے کا اس سے محبت کرنا ہوتا ہے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ علاقے کے معزز لوگ، اس فیلڈ سے وابستہ عزت دار لوگوں کا اس شخصیت سے پیار کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، محبت کرنے کی وجہ بڑا خاندان، بہت بڑا قبیلہ، عزت دار گھرانہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، محبت کی وجہ عبادت کی کثرت، نیکیوں کی کثرت، ہر وقت عبادات میں مشغول رہنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، محبت کی وجہ تواضع، عاجزی، انکساری ہوتی ہے۔ نمبر 8، محبت کی وجہ جذبہ خیر خواہی، ہمدردی، ایثار اور قربانی ہوتا ہے۔ نمبر 9، محبت کی وجہ خدمت خلق ہوتی ہے۔ اور نمبر 10، محبت کی وجہ اس کی اچھی موت، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ یہ 10 بڑے بڑے اسباب ہیں کسی بھی بندے سے محبت کرنے کے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہ 10 کے 10 سبب ملتے ہیں۔ اگر بات مقام و مرتبہ کی کریں، حضرت حسین کا مقام بلند ہے۔ اگر بات کریں ہم ظاہری شکل و صورت، ظاہری جمال کی، اللہ نے حضرت حسین کو وہ بھی عطا فرمایا۔ اگر محبت کریں کسی بڑے کے محبوب ہونے کی، حضرت حسین محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ اگر بات کی جائے اس فیلڈ کے لوگوں کی تو حضرت حسین محبوب صحابہ ہیں۔ اگر بات کریں بڑے خاندان کی، حضرت حسین کا تعلق نبوت کے خاندان سے ہے۔ اگر بات کی جائے عبادات کی کثرت کی، حضرت حسین عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اگر بات کریں تواضع، عاجزی، انکساری کی، حضرت حسین میں یہ بھی موجود ہے۔ اگر بات کریں خیر خواہی، ہمدردی، ایثار اور قربانی کی، حضرت حسین میں یہ بھی موجود ہے۔ اگر بات کریں خدمت خلق کی، حضرت حسین میں یہ بھی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں اچھی موت، خاتمہ بالایمان کی، اللہ نے حضرت حسین کو وہ بھی عطا فرمائی ہے۔ ان 10 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کسی میں موجود ہو تو یہ تقاضا کرتا ہے اس سے محبت کرنے کا۔ حضرت حسین سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ آپ میں ایک دو نہیں، اللہ نے محبت کے تمام اسباب کو جمع فرما دیا۔ میں ان اسباب میں سے ہر ایک سبب کی بڑے اختصار کے ساتھ قدر وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ کسی سے محبت کرنے کی سب سے پہلی وجہ اس کا مقام، مرتبہ، اس کی شخصیت میں پائے جانے والے کمالات ہوتے ہیں۔ ہم حضرت حسین کی شخصیت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ میں ایک دو نہیں کئی کمالات جمع نظر آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ کمالات کا مجموعہ تھی۔ حضرت حسین کی سب سے بڑی خوبی، آپ کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑے مقام اور مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہے آپ کا صحابی رسول ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہونا، ایمان کی حالت میں نبوت کی صحبت اختیار کرنا، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے جانا۔ اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ
ومات علی الاسلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت حسین کا صحابی ہونا اتنی بڑی خوبی ہے، اتنا بڑا کمال ہے، اگر اس کے علاوہ آپ میں کوئی خوبی بھی نہ ہوتی تب بھی ہم حضرت حسین سے محبت کرتے، اس لیے کہ صحابیت ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ مرۃ من عمرہ وحصلت له مزیۃ الصحبہ افضل من کل من یاتی بعد۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں، دنیا کا وہ خوش قسمت انسان جسے صحبت نبوت میسر ہو گئی، جو صحابی رسول بن گیا، جسے اللہ کے نبی سے ملاقات ایمان کی حالت میں نصیب ہو گئی، یہ بعد میں آنے والے تمام اہل اسلام سے افضل ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اب حضرت حسین صحابی رسول ہیں، اور یاد رکھنا حضرت حسین جو صحابی ہیں یہ بظاہر ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، صحابیت کے ضمن میں اتنی خوبیاں موجود ہیں جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین صحابی رسول ہیں۔ اب قرآن کریم میں جتنی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہیں، حضرت حسین ان کا مصداق۔ احادیث طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جن صفات کو ذکر فرمایا، حضرت حسین ان کا مصداق۔ میں مزید وضاحت عرض کیے دیتا ہوں، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حجت ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ محفوظ ہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ عادل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عقائد میں معیار حق ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اعمال میں معیار حق ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کامیاب ہیں، اولئک ھم المفلحون، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام متقی ہیں، اولئک ھم المتقون، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو معیت نبوت حاصل ہے، والذین معہ، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام اغیار کے لیے گرم ہیں، اشداء علی الکفار، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام اپنوں کے لیے نرم ہیں، رحماء بینہم، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں سے عبادت کے آثار چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا، حبب الیکم الایمان، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوستہ کیا، زینہ فی قلوبکم، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے لیے اللہ نے اخلاق رذیلہ کو ناپسند کیا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام امت کے رہنما ہیں، اولئک ھم الراشدون، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام خدئی لشکر کے سپاہی اور فوجی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق ہے، تو حضرت حسین کا صحابی ہونا اتنی بڑی خوبی ہے جس سے ایمان حسین، عدالت حسین، حجیت حسین، حفاظت حسین، معیار حق کے حسین، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا حضرت حسین سے محبت کرنے کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب آپ کا صحابی رسول ہونا ہے۔ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے حضرت حسین کا مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم حضرت حسین سے پیار کریں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں محبت حسین ہمارا ایمان ہے، محبت حسین ہمارے ایمان کا جز ہے۔ حضرت حسین سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت کی علامت اور نشانی ہے۔